السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ آرٹ آف کراس ایگزامینیشن پڑھنا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بہت ہی مزے والا طریقہ بتانے لگی ہوں، آپ کو پڑھنے میں مزہ آنے لگے گا۔ میں اتنے اچھے طریقے سے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ سمجھاؤں۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی بہت سارے جو ہے تو میں لیکچرز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، لیکن ابھی یہاں پر میں نے سوچا کہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ بھی اپلوڈ کرنا چاہیے، تو جو نالج جو میں نے گین کر لی ہے وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچانی چاہیے۔ خیر اچھا دیکھیں، میرا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ میں کسی بھی مطلب جب میں کوئی بھی سبجیکٹ اٹھاتی ہوں پڑھنا شروع کرتی ہوں تو مجھے انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، تو پہلے جو ہے تو میں یہ بتاؤں گی کہ انٹرسٹ کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے اور کس طریقے سے مزے سے کام کرنا ہے۔ تو میرا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے تو ٹاپک کا جو ٹائٹل ہوتا ہے نا میں وہ دیکھ لیتی ہوں۔ اب جس طریقے سے آرٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے، اب یہ کراس ایگزامینیشن کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، کراس ایگزامینیشن، کراس جو ہے نا تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اپوننٹ پارٹی جو ہے تو آپ نے اس کو ایگزامن کرنا ہے، اس کا آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنی ہے۔ ابھی ایگزامینیشن کیا ہوتی ہے؟ ایگزامینیشن اب دیکھیں، ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جو ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پراپرلی چیک کیا جاتا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایکس رے کیا جاتا ہے، سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے، اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے۔ اب ایک وکیل کس طریقے سے جو ہے تو ایگزامن کرتا ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی ہے۔ وکیل کس طریقے سے ایگزامن کرتا ہے؟ وکیل اس کی باتوں سے اس کا سی ٹی اسکین کرتا ہے، اس کا ایکس رے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کراس ایگزامینیشن کیا ہے تو ہمیں اب اس کی پراپر ڈیفینیشن کی طرف جانا ہوگا، لیکن میں پہلے جنرلی اس کو ڈیفائن کروں گی۔ اس ویڈیو میں ہم صرف جنرلی ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں۔ تو اسٹارٹ میں ہم صرف اس کو بات کر لیتے ہیں، بالکل جنرلی ہم اسٹارٹ سے بالکل اس کو لے کے چلیں گے۔ اس کے بعد میرا یہ پروسیس ہوتا ہے، میں یہ طریقہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد میں لاسٹ میں ہم جب کیس کی پروسیڈنگ کر ہوتے ہیں نا تو جو نیو بی لائرس ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جس بھی اسٹیج پر ہوتے ہیں نا تو اس اسٹیج کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو جو ریلیونٹ لا ہے وہی ریلیونٹ لا آپ کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں سب سے پہلے جنرلی اس کو ڈسکس کر لیتی ہوں کہ یہ کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، مطلب جو جنرل اس میں ڈسکشن ہے اس کو ڈسکس کر کے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ان کو ہمیں لے کے کیسے چلنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہوتی ہے، ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ دیکھیں اب یہاں پر جو بھی بتایا جاتا ہے نا سیکشنز میں، آرٹیکلز میں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے تو اس کو وہ صرف ایک ایسا، اس کی میں بڑے مزے کی مثال دے دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کو ایک پرانی کہانیاں تو آپ نے سنی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو اس میں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک کہا جاتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، وہاں پر خزانہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ خزانہ ہے، اپنے وہ خزانہ لینے جانا ہے۔ وہ آپ خزانہ کیسے لیں گے؟ آپ کو ایک میپ دے دیا جاتا ہے، یہ آپ کے پاس میپ ہے اور آپ یہاں سے جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پہ ندیاں ہوں گی اور نہریں ہوں گی اور یہاں سے گزر کے آپ کو پہاڑ کی طرف جانا ہے، وہاں پہ آپ کو خزانہ مل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہماری سی پی سی، سی آر پی سی ہے نا، کیو ایس او، یہ ہمارے اسی میپ کی طرح ہے۔ اور پھر اس میپ سے گزرتے ہوئے ہم اپنی لیٹیگیشن کو لے کر پھر چلتے ہیں، پھر ہم کورٹ کی پروسیڈنگز کو اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے میپ کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ پہلے جنرل ڈسکشن کریں گے تاکہ بات کو ہم سمجھ جائیں، پھر اس کے بعد ہمیں پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا نا، ایسا تو مزہ نہیں آنے والا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے جنرل ڈسکشن تک ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے، ہم لاز پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے، ریلیونٹ آرٹیکل، ریلیونٹ سیکشن پڑھیں گے کراس ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ، لیکن اس کے بعد اچھا کراس ایگزامینیشن میں ہم نے سمجھ تو لیا، ہم نے ٹائٹل کو تو سمجھ لیا جس طریقے سے کہ میرا طریقہ ہے کہ ٹائٹل کو آپ نے سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، ٹائٹل کو آپ نہیں سمجھتے نا تو آپ کو مزہ نہیں آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ٹائٹل تو ہم نے سمجھ لیا، اب ہم نے اس کو آگے سمجھنا ہے کہ آگے اس میں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی شارٹ میں اگر میں بتاؤں، دو تین باتوں میں ہم اس ڈسکشن کو اینڈ کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے، ہم نے روڈ میپ تو دیکھ لیا نا، ہم روڈ میپ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیفائن کریں گے۔ لیکن اچھا دیکھیں اب کرنا کیا ہے، اب دیکھیں اب گواہ آیا ہے، ٹھیک ہے، گواہ آیا ہے، اب گواہ نے اب اس اسٹیج تک، ایویڈنس کی اسٹیج تک گواہ آیا ہے، ٹھیک ہے، گواہ آیا ہے، پیچھے جتنے بھی وہ ڈاکومنٹس دے چکا ہے، پلیڈنگ ہے، پلینٹ ہے اس کی، جو پلینٹ میں وہ بتا چکا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ جو وہاں کہہ رہا ہے وہ یہاں بھی یہی بات کر رہا ہے یا کانٹرڈکشن ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایز اے لائر ہمیں اس کو کیا، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو پہلے جو ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، جو انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں، جو پلیڈنگز ہیں،
اس سے اس کی اسٹیٹمنٹ کانٹرڈکٹ نہ کرے، پہلی بات تو یہ۔ پھر ہم نے گواہ کو چیک کرنا ہے، ٹروتھفلنس اس کی کریڈیبلٹی چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا۔ اچھا، کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کویشچنس کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیڈنگ کویشچنس کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ اوپن اینڈڈ کویشچنس آپ نے نہیں کرنے۔ اوپن اینڈڈ کویشچنس کس طریقے سے، کہ مثال کے طور پر میں ایک جنرلی اس کو بتاتی ہوں کہ آپ اسکول گئے تھے، یا اس طریقے سے آپ نے اوپن اینڈڈ کویشچن کر لیا، اس میں کویشچن آ رہا ہے، کویشچن مارک آ رہا ہے، اس میں وہ اپنی ڈائریکٹ بتا سکتا ہے، لیکن آپ نے اس طریقے سے نہیں کہنا۔ آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ 12 بجے آپ اسکول کے باہر کیا کر رہے تھے یا کہاں گئے تھے۔ اس طریقے کا آپ نے اوپن اینڈڈ کویشچن نہیں کرنے، آپ نے اس کو پراپرلی اس کے جیسا کہتے ہیں نا کہ اس کے ماؤتھ میں آپ نے اپنے کویشچنس ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی باتیں ڈال دینی ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ نے کہنا ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے، ایسے کویشچنس بھی آپ نے نہیں پوچھنے جن کا آنسر آپ کو خود پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ ایسے کویشچن آپ نے نہیں پوچھنے جن کا آنسر آپ کو خود پتہ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے تو جب میں آرٹیکل پڑھوں گی کیو ایس او میں، تو پھر میں آپ کو بتا بھی دوں گی کہ یہ بات بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جنرلی ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کراس ایگزامینیشن میں صرف وہی باتیں نہیں پوچھی جاتی جو چیف میں ریکارڈ کی گئی ہیں، اس سے الگ بھی پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، میں جب پڑھوں گی تو پھر میں تب بھی بتاؤں گی، لیکن یہ جو ہے تو بیسک چیزیں ہیں جو کہ کراس ایگزامینیشن میں کی جاتی ہیں۔